اللہ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں خود آپس میں اختلافات ہونے والے ہیں، کچھ خطائیں ہو، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس آیت میں اللہ نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ میرے نبی کے صحابہ سے جو بھی غلطیاں ہوگی وہ معفو عنہ ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ رضی اللہ عنہم یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جمادات، پتھر، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی محبت ایسی چیز ہے جو پتھروں میں بھی داخل ہو گئی، تو پھر کیا وہ دل کہلائے گا جس دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو؟ وہ دل کہلانے کا حق رکھتا ہے جس دل میں عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی محبت نہ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پتھر جب محبت کر رہا ہے، پتھر جب پگھل رہا ہے اور پتھر جب اپنے دل میں انہیں جگہ دے رہا ہے، تو پھر انسان، تمہارے تعلق سے میرے دل میں شدید بغض ہے، شدید نفرت ہے، لیکن اس بغض اور نفرت کے باوجود میں تمہاری شان میں حق تلفی نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ لو پیداوار اتنی ہے، تمہارا حق اتنا بنتا ہے، ہمارا حق اتنا بنتا ہے۔ اتنا کریکٹ حساب تھا اور اتنے انصاف سے انہوں نے یہودیوں کو دیا کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے انصاف سے متاثر ہو کے کہا بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہا کہ عبداللہ بن رواحہ تم جیسے لوگ زمین پر زندہ ہیں، اسی لیے زمین آسمان قائم ہے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ دشمن گواہی دے رہا ہے، یہودی گواہی دے رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس جس موضوع کے حوالے سے منعقد ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ مبارک زندگیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرتے کرتے ہم کبھی تھکتے نہیں، ان کی زندگیوں کو سنتے سناتے کبھی کوئی بیزار ہوتا نہیں۔ بڑی معنی خیز زندگیاں، بڑی پیغام رکھنے والی زندگیاں اور حیرت انگیز تاثیر رکھنے والی زندگیاں، اور ایسی زندگیاں کہ بولنے والا بولتا رہے، سننے والے سنتے رہے۔ صحابہ کا تقدس، صحابہ کی عظمت ایسی چیز ہے کہ نہ بولنے والا بولتے بولتے تھکتا ہے اور نہ ہی سننے والے سنتے سنتے تھکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اس زمین پر اللہ رب العزت کا انتخاب تھی یہ جماعت، اللہ رب العالمین کا سلیکشن تھی یہ جماعت۔ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی کی دعوت و تبلیغ اور آخری نبی کی نبوت و رسالت میں نبی کی مدد کے لیے اللہ نے اس مبارک جماعت کو چن لیا۔ ذرا سوچئے کہ اپنے سب سے افضل پیغمبر، سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول کی مدد کے لیے اللہ نے جن لوگوں کا سلیکشن کیا ہے، کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کا سلیکشن ہے اپنے آخری نبی کی مدد کے لیے، یہ پوری بنی نوع انسانیت کی تاریخ کی سب سے افضل ترین نسل ہے، سب سے بہترین نسل ہے، اور ہمارا ایمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ ان سے بہتر لوگ اس نیلے آسمان نے نہ ان سے پہلے دیکھے اور نہ ہی قیامت تک دیکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا سلیکشن تھی یہ جماعت، اللہ نے چن لیا اور چن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے انہیں کھڑا کیا،
اور جس مشن کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان کی زندگیوں کو پڑھیے، طبقہ صحابہ کے بچے بچے کی زندگی بتائے گی کہ ان میں سے ایک ایک فرد نے نبی کی ذات سے بھی محبت کی، نبی کے مشن سے بھی محبت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانا ان کا مقصد زندگی تھا، اور ان کی زندگیاں وقت تھی اس کے لیے۔ اس لیے رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے ان جلیل القدر صحابہ کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا اعزاز کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا اعزاز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اللہ کے کلام میں خود اللہ رب العزت کہے رضی اللہ عنہم کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ کیا مطلب ہے جانتے ہیں رضی اللہ عنہم کا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں ایک بات کہی، وہ لوگ جو اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے صحابہ پہ جرح کرتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی غلطیوں کو گناتے ہیں، اس سے انکار نہیں، صحابہ بھی بشر تھے صحیح، لیکن بشر تھے، ان سے بھی کبھی کبھار گناہ ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھار خطائیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان کی قربانیاں اتنی عظیم ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی یہ چند یہ خطائیں اور لغزشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اللہ جب یہ کہتا ہے قرآن میں رضی اللہ عنہم کہ میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ اللہ اس آیت میں اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ ان نبی کے صحابہ سے آگے چل کر جو جو غلطیاں ہونے والی ہیں وہ سب اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ نے جب یہ کہا میں میرے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں، اللہ کو معلوم ہے کہ بعد میں جنگ جمل بھی ہونے والی ہے، اللہ کو معلوم ہے بعد میں جنگ صفین بھی ہونے والی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں خود آپس میں اختلافات ہونے والے ہیں، کچھ خطائیں ہو، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، اور معلوم رہ کر رب العزت جب یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں میرے نبی کے ان صحابہ سے راضی ہوں، تو مطلب یہ کہ اس آیت میں اللہ نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ میرے نبی کے صحابہ سے جو بھی غلطیاں ہوگی وہ معفو عنہ ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ رضی اللہ عنہم یہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے گزشتہ تقریروں میں یہ بات سنی ہوگی کہ کبھی بھی ہوشیار اہل تشیع کے فتنے میں مبتلا ہو کر یا موجودہ دور میں جو آزادی اظہار رائے کے نام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض لغزشوں کو موضوع بحث بنانا اور اس پہ گفتگو کرنا، یہ سب کسی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے دوسرا بڑا اعزاز اور دوسرا بڑا انعام اس جماعت کو جو عطا کیا قرآن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کو، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ حق کا معیار کیا ہے، حق و باطل کی پہچان کیا ہے، اتباع سنت کیسے ہوتی ہے، دین پہ کیسا چلا جاتا ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے، نبی سے محبت کیسے ہوتی ہے، نبی کی پیروی کیسے کی جانی چاہیے، ان سارے معاملات میں اللہ قرآن نے کہا اگر کوئی معیار جاننا چاہتے ہو، کوئی کسوٹی جاننا چاہتے ہو، کوئی پیمانہ جاننا چاہتے ہو تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو تب یہ ہدایت یافتہ ہیں۔
اللہ نے ان کو معیار قرار دیا. قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں میں کون حق پر ہے، کون باطل ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون امانت دار ہے، کون خائن ہے، کس کا عقیدہ صحیح ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، دین کا کون سا تصور صحیح ہے، دین کا کون سا تصور غلط ہے، یہ سب کچھ جانچنے کا پیمانہ نبی کے صحابہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور آپ جانتے ہیں یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس جماعت اور جس طبقے کا ایک ایک فرد اللہ کے نزدیک کیا قیمت رکھتا تھا. ہاں، قیامت کے بعد، قیامت سے قبل آنے والی نسلوں کے سلسلے میں حدیثوں میں کہا گیا غصہ ان کا غصہ السیل. قیامت سے پہلے جو مسلمان رہیں گے اتنے کم حیثیت، اتنے بے معنی، اتنے کم قیمت کہ غصہ ان کا غصہ السیل. سیلاب کے پانی میں جو کچرا رہتا ہے وہ کچرے کی حیثیت کے رہیں گے مسلمان. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ایمان ہے، دین سے ہمارا جو رشتہ ہے. غصہ ان کا غصہ السیل. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رہ کر بھی غصہ ان کا غصہ السیل. تعداد میں کروڑوں ہیں اور حیثیت اور قیمت کیا ہے؟ غصہ ان کا غصہ السیل. سیلاب کے پانی میں جو کچرا ہوتا ہے وہ حیثیت ہے آج ہماری. کیوں؟ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے. اور طبقے صحابہ کی جماعت، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا ایک ایک فرد اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی تھا. ہم کروڑوں رہ کر ہماری قیمت، غصہ ان کا غصہ السیل. آج اور صحابہ میں ایک ایک فرد کی قیمت کیا تھی اللہ کے نزدیک. واقعات جو کتب حدیث میں آئے ہیں سنتے سناتے ہم بار بار. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ شاید ہم نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے. انس بن نضر یعنی ایک صحابی کی قیمت اللہ کے پاس، اپنے نبی سے محبت کرنے والا صحابی اللہ کے نزدیک کیا قیمت رکھتا تھا. انس بن نضر، ایک ہے انس بن مالک رضی اللہ، اور ہے انس بن نضر رضی اللہ عنہ. ان کی بہن تھی یا پھوپھی تھی جن کا نام تھا ربیہ. تو ان کی بہن کا جھگڑا ہو گیا ایک دوسری عورت کے ساتھ، اور لڑائی کے دوران ان کی بہن ربیہ نے اس سامنے والی عورت کو گھونسا مارا. نتیجے میں اس سامنے والی عورت کا دان ٹوٹ گیا. مظلوم عورت کے رشتہ دار اس مظلوم عورت کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے نبی، انس بن نضر کی بہن ربیہ نے دیکھی ہماری فلاں خاتون کا دان توڑا ہے. اسلام میں قانون کیا ہے؟ کوئی ناحق کسی کا دان توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا بھی دان توڑا جائے. اور اگر آدھا معاف کرتے ہیں آپ، آدھی معافی کی شکل یہ ہے کہ اس دان کے بدلے میں دان توڑنے کے بجائے 5 اونٹ کی دیت قبول کر لیں. آپ 5 اونٹ ملیں گے آپ کو ایک دان کے بدلے میں. انسان کتنا قیمتی ہے اسلام کے نزدیک، انسان کتنا قیمتی ہے. ایک دان کی قیمت 5 اونٹ. بہرحال مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ انس بن نضر کی بہن ربیہ نے دان توڑا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت انس کو بلایا، کہا کہ تمہاری بہن ربیہ کی شکایت لے کے یہ لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے تو تمہاری بہن نے دان توڑا ہے اور یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں. انس بدلہ چاہتے ہیں. حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی درخواست کیجئے کہ معاف کر دیں، میری بہن سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. پر وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا نہیں اللہ کے نبی، ہمیں تو قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے. جیسے دان توڑا ہے ہم بدلے میں دان توڑ کر رہیں گے. حضرت انس معافی کی درخواست کر رہے ہیں، وہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ قصاص پہ مصر ہیں. حضرت انس کو لگا اچھا میری بہن کا دان توڑا جائے گا. وہ بہن کی محبت کے جذبات سے مغلوب ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیہ، اللہ کے نبی کیا آج میری بہن ربیہ کا دان توڑا جائے گا کیا؟ پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس،
انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ قصاص لینا ہے. سورہ مائدہ میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے, کوئی ناحق کسی کا دان توڑے تو بدلے میں اس کا دان توڑا جائے, کوئی ناحق کسی کا کان کاٹے تو بدلے میں اس کا کان. بہرحال یہ کورٹ سے ہوگا, قاضی سے ہوگا, ہم پرسنل طور پہ نہ کریں ایسا. بہرحال یہ آیت پیارے نبی نے کہا کہ کتاب اللہ القصاص. انس اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے. حضرت انس جو بہن کی محبت کے جذبات سے سرشار تھے, مغلوب تھے, انہوں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ الربیع. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, آج میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. نافرمانی نہیں, جذبات سے مغلوب تھے. جیسے انہوں نے قسم کھائی, ادھر مظلوم عورت اور اس کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے معاف کر دیا, معاف کر دیا جائے. پیارے نبی نے فوراً اس وقت کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں, کسی بھی معاملے میں اگر وہ قسم کھا لیں اللہ معاملے کو ویسا کر دکھائے گا جیسے انہوں نے قسم میں کہا ہے. انہوں نے قسم کھائی نا, اللہ کی قسم آج میری بہن ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. جیسے انہوں نے قسم کھائی, رب العالمین نے ساتویں آسمان سے ان کی قسم کی لاج رکھ لی اور مظلوم عورت اور اس کے رشتہ داروں کے دل پھیر دیے. تھوڑی دیر پہلے جو لوگ نبی کی سفارش پہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے, حضرت انس کے قسم کھانے کی دیر تھی کہ فوراً انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا. طبقہ صحابہ کا ایک ایک صحابی اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی تھا, اور اسی لیے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے کہ قدم قدم پر نصرت الہی جن کے شامل حال تھی. ان کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھتی تھیں, آسمان سے فوراً نصرت الہی کا نزول ہو جایا کرتا تھا. ان کے قدم جہاں بڑھتے تھے کامیابی قدم چوما کرتی تھی. ایک ایک کی زندگی پڑھو, اللہ کی نصرت اور غیبی مدد کے کیسے واقعات ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قبیلہ باہلہ کے جانے مانے فرد تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو امامہ الباہلی کو پیارے نبی نے ان کے اپنے قبیلے باہلہ کی جانب دائی بنا کے بھیجا, مبلغ بنا کے بھیجا کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو, اپنے قبیلے باہلہ جاؤ, باہلہ جا کے تبلیغ کرو, انہیں اسلام کی طرف بلاؤ. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, اپنی قوم والوں کو نصیحت کی, اسلام کی طرف بلایا, دعوت دی, پر قوم کے لوگوں نے بات مانی نہیں. اچھا بات مانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ستم بالائے ستم. یہ ابو امامہ بھوکے تھے, پیاسے تھے, کھانا مانگا کھلایا نہیں, پانی مانگا پلایا نہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ کے بھوکا پیاسا دھتکار کے بستی سے نکال دیا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ دھتکارے ہوئے اپنی بستی سے نکلے, بھوکے پیاسے, جب تک سکت رہی طاقت رہی چلتے رہے, یہاں تک کہ جب طاقت جواب دے گئی تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سو گئے. سونے کے بعد خواب دیکھا انہوں نے, حضرت ابو امامہ الباہلی نے خواب دیکھا. خواب میں ایک شخص پیالہ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ابو امامہ لو پیو. وہ پیتے ہیں, پیالے میں جو بھی تھا پیتے ہیں. خواب میں آنے والے شخص نے کہا اور پیو. ابو امامہ اور پیتے ہیں. اس شخص نے کہا اور پیو. ابو امامہ اور پیتے ہیں, یہاں تک کہ خواب میں پیتے پیتے طبیعت سیر ہو جاتی ہے. خواب دیکھ رہے ہیں. ادھر بستی کے لوگوں میں ابو امامہ الباہلی کے جانے کے بعد کچھ لوگوں کے ضمیر نے ان کے ملامت کی
کہ ابو امامہ کی بات ہم نے نہیں مانی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہم نے اچھا نہیں کیا کہ بھوکا پیاسا ہم نے ابو امامہ کو لوٹا دیا، وہ ہمارا ہی فرد ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، کم از کم ہم اسے کھلا دیے ہوتے، پلا دیے ہوتے۔ کچھ لوگوں نے فوراً توشہ تیار کیا اور توشہ تیار کر کے دوڑے دوڑے ابو امامہ کو ڈھونڈتے ہوئے، جس راستے پہ وہ نکلے تھے ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے۔ دیکھا ابو امامہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، مست نیند میں سو رہے۔ جگایا بستی والوں نے ابو امامہ کو اور جگا کے معذرت چاہی، کہا کہ معاف کرنا، ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا لوٹا دیا، کھلایا نہیں پلایا نہیں، اور یہ لو ہم نے تمہارے لیے توشہ لایا ہے۔ ابو امامہ فرماتے رضی اللہ عنہ، جب میں جاگا، وہ جو خواب میں مجھے پلایا گیا تھا نا، میری ساری بھوک مٹ چکی تھی، میری ساری پیاس مٹ چکی تھی، میں ایسا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی شخص پیٹ بھر کے کھایا پیا ہو۔ میں نے ان سے کہا تمہارا توشہ تمہیں مبارک، لے جاؤ، اطعمنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، میرے رب نے مجھے پلا دیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کا قانون ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اس کے دین کے مددگار ہوں گے وہ جب بھی مدد کے محتاج ہوں گے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ حضرات، صحابہ کی عظمت ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان، جمادات اس عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اس عظمت کے آگے جمادات جھک جایا کرتے تھے۔ وہ جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ آپ احد پہاڑ پہ جب چڑھتے ہیں، احد پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پہاڑ حرکت کرے، کیا چیز ہے یہ؟ احد پہاڑ جھوم اٹھا۔ آج نبی اس کے ماتھے پر ہے، نبی کے یار غیر ابو بکر صدیق اس کے ماتھے پر ہے، عمر فاروق اس کے ماتھے پر ہے، داماد رسول عثمان غنی اس کے ماتھے پر ہے۔ احد پہاڑ جھوم اٹھا اور اس کی یہ خوشی اس حرکت کی شکل میں ظاہر ہوئی جس حرکت کو پیارے نبی نے بھی محسوس کیا، تینوں صحابہ نے بھی محسوس کیا۔ آپ نے اپنے پیر سے مار کے کہا احد پہاڑ پہ، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ خاموش رہے، خاموش رہے، آج تیرے ماتھے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پیشن گوئی تھی کہ میرے ساتھ جو 3 ہیں اس میں سے ان میں سے 2 آگے چل کے شہید، پیشن گوئی تھی۔ جمادات، پتھر، صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی محبت ایسی چیز ہے جو پتھروں میں بھی داخل ہو گئی، تو پھر کیا وہ دل کہلائے گا جس دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو؟ وہ دل کہلانے کا حق رکھتا ہے جس دل میں عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی محبت نہ ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پتھر جب محبت کر رہا ہے، پتھر جب پگھل رہا ہے اور پتھر جب اپنے دل میں انہیں جگہ دے رہا ہے تو پھر انسان، بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم اخلاق تھے، بڑے عظیم کردار تھے ان کے۔ آج ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان صحابہ کو اسوہ بنا کر، نمونہ بنا کر زندگی گزارنا ہے۔ ہر شعبہ حیات میں جیسے پیارے نبی کی حیات طیبہ سے روشنی ملتی ہے، ویسے ہی نبی کے صحابہ سے ہر قدم روشنی ملتی ہے۔ خصوصاً ہم غیر مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، کیسے ہمارا سلوک، غیر مسلم میجورٹی کے درمیان جو رہتے ہیں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کا اثر کیسے ان میں ڈالنا چاہیے۔ اس حیثیت سے بھی آپ دیکھیے صحابہ کی زندگیاں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ماہر خراس تھے۔ خراس کسے بولتے ہیں؟ بغیچے میں فصل اگتی ہے نا، تو کچھ لوگوں کو اللہ یہ مہارت دیتا ہے کہ صرف بغیچے میں گھوم کر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ اتنے کنٹال فصل ہوگی، اتنے ٹن فصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ طبقہ صحابہ میں ماہر خراس تھے۔ وہ کسی بھی کھجور کے بغیچے میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ گھوم کے بتا دیتے کہ اس بغیچے میں جو کھجور لٹک رہے ہیں درختوں پہ، ان کی مقدار اتنی، بہت کریکٹ وہ جو ہے اندازہ لگاتے تھے، تخمینہ لگاتے تھے۔
آپ کو معلوم ہے یہودیوں نے شرارت کی مدینے میں پیارے نبی نے انہیں جلا وطن کیا خیبر. بعد میں جنگ خیبر ہوئی اور جنگ خیبر میں صلح ہوئی. صلح اس بات پہ ہوئی کہ خیبر کی جو زمین ہے وہاں جو یہودی ہیں وہ محنت کریں گے, کاشتکاری کریں گے, اور جب بھی فصل آئے گی اس کا کچھ حصہ مسلمانوں کے لیے, کچھ حصہ یہود کے لیے. تو ہر فصل کے موقع پر پیارے نبی عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھ آؤ کہ پیداوار کتنی ہے, فصل کتنی ہے, یہودیوں کا حق کتنا ہے, ہمارا حق کتنا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گئے ایک مرتبہ اور پورے خیبر میں کے باغیچوں میں گھومے, اور گھوم کر انہوں نے تخمینہ اندازہ لگایا کہ اس سال کی پیداوار کھجوروں کی اتنی ہے. اندازہ لگایا انہوں نے, اور اندازہ لگانے کے بعد انہوں نے یہودیوں سے کہا, خیبر والوں سے, اے یہودیوں میرے دل میں تم سے سخت نفرت ہے, میں تم سے سخت بغض رکھتا ہوں. ظاہر بات ہے مدینے میں رہ کے بہت ستایا تھا انہوں نے, یہودیوں نے شرارتیں کی تھی. اس بنیاد پہ کہا, ہے یہودیوں تم سے میرے دل, تمہارے تعلق سے میرے دل میں شدید بغض ہے, شدید نفرت ہے, لیکن اس بغض اور نفرت کے باوجود میں تمہاری شان میں حق تلفی نہیں کروں گا, تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. لو پیداوار اتنی ہے, تمہارا حق اتنا بنتا ہے, ہمارا حق اتنا بنتا ہے. اتنا کریکٹ حساب تھا اور اتنے انصاف سے انہوں نے یہودیوں کو دیا کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے انصاف سے متاثر ہو کے کہا, بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, کہا کہ عبداللہ بن رواحہ تم جیسے لوگ زمین پر زندہ ہیں, اسی لیے زمین آسمان قائم ہے. تم جیسے انصاف پسند لوگ زمین پہ زندہ ہیں تو زمین و آسمان قائم ہے. بِهَذَا الْعَدْلِ قَامَتْ, کون گواہی دے رہا ہے؟ دشمن گواہی دے رہا ہے, یہودی گواہی دے رہا ہے. آج میرے حق میں میرے اپنے گواہی دیں گے؟ ہیں ایسے ہمارے معاملات؟ ہمارے اپنے گواہی دیں گے کیا؟ دشمن گواہی دے رہا. یہ عدل ہے, یہ شان ہے, یہ انصاف ہے ایسا کہ اسی وجہ سے تم جیسے انصاف پسند لوگ زمین پر ہیں تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. یہ اخلاق صحابہ کی زندگیاں سکھاتی. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما, ان کے گھر بکری ذبح ہوئی, گھر میں داخل ہوئے, گھر والوں سے پوچھا, اہدیتم لجاری الیہودی, گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے, اس کا گوشت ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے اس کو ہدیے میں بھیجا کہ نہیں؟ فوراً بھیجو. یہ اخلاق صحابہ کی زندگیاں سکھاتی ہیں ہمیں اپنے اخلاق, کیونکہ پڑوس کی جو اہمیت حدیثوں میں آئی ہے, مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں, ہر پڑوسی حسن سلوک اور حسن اخلاق کا حق رکھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے یہودی پڑوسی کے بارے میں کہا کہ اس کو یہ جو بکری ذبح ہوئی ہے اس کا گوشت ہدیے میں بھیجو. حضرات جیسا ہم نے کہا یہ بہت عظیم زندگیاں ہیں, یہ بہت عظیم زندگیاں ہیں, بہت مثالی زندگیاں ہیں, بہت بڑی زندگیاں ہیں. آپ اس اجلاس سے بہت سارے سبق لے کے جا رہے ہوں گے, اور ایک عہد یہاں سے ایک سبق یہ بھی لے کے جائیے کہ اپنی زندگی میں صحابہ کی لائف ہسٹری کو ضرور پڑھنا. پیارے نبی کی لائف ہسٹری بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں لیکن وہیں تک رک جاتے ہیں. خلفائے راشدین کی لائف ہسٹری, صحابہ کی لائف ہسٹری, یہ ضرور پڑھنا, اسے زندگی کا مشغلہ بنانا. کیونکہ آج بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج دنیا ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہی ہمارے سامنے جو کیریکٹر لیس لوگ ہیں. معاف کیجئے, دنیا آج ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہی ہے جو کیریکٹر لیس لوگ ہیں. کیریکٹر نہیں ہے. انسان کیریکٹر سے انسان بنتا ہے, اخلاق سے انسان بنتا ہے, کردار سے انسان بنتا ہے, اور ساری چیزوں سے انسان. کوئی حسین و جمیل ہے اس لیے اس کو آئیڈیل بنا دو کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. دل کا کالا اور چمڑی کا گورا, ایسے انسان کی قیمت دل سے ہے, چہرے سے نہیں, سیرت سے ہے, صورت سے نہیں. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ صورتوں کا دور ہے, سیرتوں کا نہیں. کیریکٹر لیس لوگ ان کو آئیڈیل بنا کے دنیا پیش کر رہی ہے.
اسی لیے ہر جگہ دیکھو قتل و غارت گری، خون خرابہ، چوریاں، ڈکیتی، خودکشیاں، کیا کیا ہو رہا ہے اس زمین پر، کون سی گلی کون سی بستی ان حادثات سے بچی ہے۔ اسی لیے آئیڈیل بناؤ، ان لوگوں کو بناؤ جن کا اخلاق بولتا ہو، جن کا کردار بولتا ہو اور جن کا کیریکٹر بولتا ہو۔ اور اخلاق، کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے اگر دیکھو نا، اس زمین پر جب سے انسان آباد ہیں، انبیاء و رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کیریکٹر والی نسل، اخلاق والی نسل اور کردار والی نسل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان سے محبت کریں، اس لیے کہ صحابہ سے محبت کے بغیر نبی سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ نبی سے سچی محبت صحابہ کی محبت کی دعوت دیتی ہے۔ جسے نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے صحابہ سے بھی سچی محبت کرے گا۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، تمام ہی شرکاء اجلاس کو اصحاب رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی وفاداری کا عہد ان سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کو لے کر جو گمراہیاں امت میں پائی جاتی ہیں، جو غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، اللہ ان گمراہیوں اور غلط عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد۔